تو روزے کا جو مطلب ہے وہ رک جانا۔ اب روزہ داروں کو بھی 3 قسمیں ہیں، ایک عوام کا روزہ ہے، عوام کا روزہ، ایک خاص کا روزہ ہے، ایک خاص الخاص کا روزہ ہے۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ صبح سحر سے لے کر افطاری تک کھانے پینے اور جماعت سے رک جانا، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے سے رک جانا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ اور خاص کا روزہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں کو برا سننے سے بچائے رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا، چغلی، غیبت، اعضائے جسمانی جن کا تعلق ایک وقت میں کسی برائی کی طرف چلا جاتا ہے، ان سب برائیوں سے روک کر رکھنا، یہ خاص کا روزہ ہے۔ اور اخص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ دل کے بھی اندر برا خیال نہ آئے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور اس مقام پر انبیاء اور صدیقین فائز ہیں۔ اللہ رب العزت اس روزے کا جو اجر ہے، پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ایک حدیث بیان کر چکا ہوں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک مقام پر اس کو علماء نے فرمایا کہ اس کو اس صیغہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، انا اجزا بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب میدان قیامت کا بپا ہوگا، اس وقت کچھ لوگ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے جنت کی دیواریں ہلان کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو جنت پر کھڑا فرشتہ جس کی ڈپٹی ہوگی وہ ان سے پوچھے گا کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ تو وہ فرشتہ ان سے پوچھے گا کیا تم حساب کتاب دے کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی حساب کتاب نہیں دیا۔ پھر وہ فرشتہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم پل صراط کا جو کٹھن راستہ ہے وہ عبور کر کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم یہ بھی عبور کر کے نہیں آئے ہیں۔ تو وہ فرشتہ پوچھے گا تو پھر یہ اتنا فضل اور کرم تمہارے اوپر کیسے ہوا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خفیہ طور پر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام اور اجر عطا فرمایا۔ اور وہ خفیہ اور پردے میں کی جانے والی عبادت کون سی ہے؟ وہ روزہ ہی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا بندے کو پتہ ہے یا اس کے مالک کو پتہ ہے کہ یہ بندہ روزے سے ہے۔